نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، رجب کا وہ مہینہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جس کو معراج کہا جاتا ہے، اس مہینے میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجزے سے سرفراز فرمایا۔ یہ رجب کی 27ویں شب جو گزر چکی، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ بعض علماء محدثین اور بعض مفسرین نے یہ نقل کیا ہے، یہ واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا ہجرت سے 5 سال پہلے یہ واقعہ معراج پیش آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27ویں شب، رجب کی 27ویں رات، عشاء کے بعد آپ علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ ام ہانی کا گھر کدھر تھا؟ یہ حجر اسود جس کونے میں ہے، اسی کونے میں پیچھے آپ چلے جائیں، جو ترکی برانڈا تھا، اس میں ایک خاص قسم کا ستون تھا جس میں نشانی تھی یہ ام ہانی کا گھر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین آئے، آپ کو اٹھایا گیا، آپ اٹھے، آپ کو مسجد حرام میں لے جایا گیا۔ وہاں آپ علیہ السلام کا سینہ اطہر چاک، پھر آپ کے سینہ اطہر کو نکال کر زمزم سے دھویا گیا۔ میں کہتا ہوں زمزم تو بھی خوش نصیب ہے کہ تو میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ دنیا کا اس سے پہلے ایک بائی پاس ہوا تھا بچپن میں جب آپ کھیل رہے تھے، اب دوبارہ آپ کا بائی پاس ہو رہا ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کی ہے، اور تم نے کیا کی ہے؟ 1 منٹ نہیں لگا، آپ کے قلب اطہر کو دھویا، اسی وقت آپ کھڑے ہو کر جانے کے لیے تیار۔ تو ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ میں آپ کو لایا گیا، آپ کے سینہ اطہر کو چاک، اور اس کے بعد
آپ کو یہاں سے جبرائیل امین لے کے گئے بیت المقدس کی طرف۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے معراج، ایک ہے اسراء۔ سبحان الذی اسراء، اسراء کہتے ہیں ام ہانی کے گھر سے لے کر بیت المقدس تک سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں یہ اسراء کا ذکر ہے، سورۃ نجم کے اندر معراج کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے یہ بتاتا جاؤں، بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے جو متولی ہیں ان کی زبانی انہی کی کہانی۔ وہ کہنے لگے میرا یہ معمول تھا، میں رات کو مسجد اقصیٰ کے دروازے بند کر کے جایا کرتا تھا۔ عشاء کے بعد کا وقت میں اس کا مین دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ دروازہ نہیں بند ہو رہا تھا۔ میں نے 3-4 ساتھیوں کو کہا تم زور لگاؤ، انہوں نے بھی لگایا، دروازہ نہیں بند ہو رہا۔ پھر رات کا وقت میں نے ایک کاریگر کو بلایا، میں نے کہا یار دیکھو دروازہ کیوں نہیں بند ہو رہا؟ اس نے کہا ایسے معلوم ہوتا ہے دروازے کے اوپر ایک چٹان آ گئی ہے، یہ ابھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا، صبح ٹھیک کروں گا۔ وہ میرے بھائیوں، وہ دروازہ کیسے بند ہو سکتا تھا؟ اسی دروازے سے اس رات میں حضور نے تشریف لانا تھا۔ اسی آدمی کی زبانی کہنے لگا جب میں صبح آیا تو دروازے کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ پتھر، اور جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس پتھر کے ساتھ کسی سواری کو باندھا گیا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو ام ہانی کے گھر سے جبرائیل امین نے براق پہ سوار کیا تھا۔ یہ براق آیا مسجد اقصیٰ تک۔ یہ سفر میں کتنے مہینے لگے؟ قرآن سے پوچھیں کتنا وقت لگا؟ قرآن کہتا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لیلا اسریٰ بعبدہ لیلا۔ پوری رات میں سفر طے نہیں ہوا، رات کے ایک حصے میں طے ہوا۔ سارا معراج کا واقعہ حضور سے پوچھا گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کتنی مسافت ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال کی مسافت، 40 سال کی مسافت آپ علیہ السلام نے ایک رات کے کچھ حصے میں طے کی۔ تو آپ کو لایا گیا براق پہ، آپ نے یہاں براق باندھا۔ اب آیا امامت پہلے کروائی ہے یا بعد میں کروائی ہے؟ حافظ ابن کثیر کی رائے مجھے زیادہ پسند ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ نے امامت جاتے ہوئے نہیں کروائی، واپسی میں کروائی تھی۔ پھر آپ نے یہاں براق باندھی، اس کے بعد معراج کہتے ہیں، عروج سے آسمان سے ایک سیڑھی آئی، میرا نبی اس پہ سوار ہوا، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی پہلے آسمان پر، یہاں تک کہ انبیاء سے حضرت ہارون سے بھی ہوئی، چلتے چلتے چھٹے آسمان پہ گئے، حضرت موسیٰ سے ہوئی، ساتویں میں دے حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ جبرائیل ساتھ جا رہے ہیں اور تعارف بھی ہو رہا ہے، یا رسول اللہ یہ موسیٰ ہیں، یہ ہارون ہیں، یہ ابراہیم ہیں،
یہ آدم ہیں، کرتے کرتے جبرائیل ساتھ اوپر گئے، کرتے کرتے ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا، اوپر والے اس سے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے اس سے اوپر ہی آ سکتے۔ جبرائیل نے کہا بس حضرت میری انتہا، میں آگے ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، ایک قدم۔ ایک عاشق رسول سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہم اللہ تعالی واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے جوش میں آگے فرمانے لگے، جبرائیل تو نے معراج کی رات اچھا نہیں کیا، میرے نانا کا ساتھ چھوڑ دیا، تیری جگہ عطا اللہ ہوتا اپنے آپ کو جلا دیتا، اپنے نانا کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ پھر اوپر گئے جہاں خاص الخواص، نویں معراج، جہاں خاص الخواص فرشتے، اس سے اوپر گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جہاں اللہ تھے اور اس کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، آپ نے جنت کو بھی دیکھا، آپ نے جہنم کو بھی دیکھا۔ جہنم میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے پیتل کے ناخن اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو نوچ رہا تھا۔ میرا نبی کھڑا ہو کر، جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ بدبخت ہے جو دنیا میں لوگوں کی عزت سے کھیلا کرتا تھا۔ آج میرے بھائیوں، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہماری عادت بن چکی ہے۔ ایک آپ نے جہنم میں دیکھا، ایک ندی ہے خون سے لت پت، اس سے جو لوگ اس میں ڈالے گئے، جو نکلنے کی کوشش کرتے تھے، وہاں کے دروغے ان کو مار کر پھر اس میں داخل کرتے تھے۔ حضور نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون سے بدبخت ہیں؟ کہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ 50 نمازیں ملی، 5 کم ہوتی رہی۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی۔ پھر واپس گئے، 5 کم ہوئی، کرتے کرتے 5 باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ میرے نبی نے، اب مجھے شرم آتی ہے واپس جاتے ہوئے، کہیں یہ بھی واپس نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب تیری امت پڑھے گی 5، میں اللہ 50 کا ثواب دوں گا، 50 کا ثواب۔ واپس آئے، یہی انبیاء ساتھ، کیا استقبال تھا! یہ انبیاء چھوڑنے کے لیے آئے تھے، آپ کو اوپر سے نیچے بیت المقدس تک چھوڑنے کے لیے انبیاء آئے، صفیں باندھی ہوئی، سارے انبیاء کھڑے، میرا نبی بھی کھڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل نے آپ کو پکڑا، تشریف لائیے امامت کے لیے، تشریف لائیے امامت کے لیے۔ نماز کون سی تھی؟ حافظ نے لکھا رحمہ اللہ تعالی نے، فجر کی نماز تھی۔ عشاء کے بعد سوئے ہوئے تھے، ام ہانی کے گھر سدرۃ المنتہا تک بھی گئے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ کیسے، یہ کیسے؟ یہ ایسے ہی ہے۔ اگر 100 سال پہلے کوئی ساتھی کہے کہ جناب 100 سال کوئی آدمی پہلے کسی کو بتایا جائے ایک ریل گاڑی بننے والی ہے جو ایک گھنٹے میں 300-350 کلومیٹر کی مسافت طے کرے گی، تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 100 سال پیچھے گئے۔ اور اگر ان کو یہ کہا جائے ایک جہاز بنے گا جو گھنٹوں میں اتنا لمبا سفر طے کرے گا، ہوا میں جائے گا، لوگ کہیں گے کیسے ممکن ہے؟ آج ہو رہا ہے۔ جب مخلوق کی بنائی ہوئی چیز کر سکتی ہے، کیا خالق
قادر نہیں ہے اس پر؟ اب واپس آئے، امامت کروائی، براق کو لیا، ام ہانی کے گھر پہنچے۔ اللہ، حضرت ام ہانی کہتی میں رات روتی رہی، حضور تشریف فرما نہیں تھے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، مشرکین مکہ کے ہاتھ نہ چڑھ گیا ہوں۔ حضور جب تشریف لائے تو آپ نے ام ہانی کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا اچھا میں باہر جا رہا ہوں لوگوں کو سنانے کے لیے، میں آج رات وہاں گیا تھا۔ ام ہانی نے پکڑ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت آپ کی بات پہلے بھی نہیں مانتے تھے، اب بھی نہیں سنیں گے؟ آپ نے کہا اعلان کیا میں نے آج رات سب کچھ دیکھا، آج رات میں نے سب کچھ دیکھا۔ تو ایک آدمی نے صدیق اکبر سے کہا ابو بکر کیا تو نے سنا ہے اپنے یار کے بارے میں، آج اس نے کیا دعویٰ کیا؟ کیا دعویٰ کیا؟ وہ کہتے ہیں میں آج آسمانوں پہ گیا۔ کہا حضور نے فرمایا؟ کہا کہ اس میں 100% سچ فرمایا۔ جو آسمانوں کی خبریں روزانہ دے سکتا ہے اس کے لیے آسمانوں میں جانا کون سا مشکل ہے؟ اس سارا کا سارا واقعہ معراج یہ بیداری میں ہوا، خواب میں نہیں ہوا۔ یہ آپ کو معراج جسمانی ہوئی تھی، اور دلیل اس کی کیا ہے؟ لفظ سبحانہ کہہ رہا ہے، سبحانہ، اور لفظ سبحانہ اہل عرب استعمال کرتے ہیں جہاں کوئی امر عجیب واقعہ ہو۔ خواب میں تو کوئی بھی جنت کو دیکھ سکتا ہے۔ اور لفظ اسرا کہا، اسرا باب افعال، گرامر کا اصول، خود نہیں گئے، آپ کو لے جایا گیا، اور لے جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے لے جانے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ بعبدہ لے گیا اپنے بندے کو۔ عبد کہتے ہیں روح مع الجسم کو۔ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم اطہر کے ساتھ اوپر گئے آسمانوں میں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے ایک موقع پہ آ کر بڑی ٹینشن ہوئی۔ جب میں واپس آیا میں حتیم میں بیٹھا، مشرکین مکہ نے کہا اچھا مسجد اقصیٰ گئے تھے؟ کہا میں گیا تھا رات۔ بتائیے مسجد اقصیٰ کے کھڑکی کتنی ہیں؟ اگر ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے جو روزانہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں کہ گرینڈ جامع مسجد کی کھڑکیاں دروازے کتنے ہیں، میں بھی نہیں بتا سکتا، امام صاحب بھی نہیں بتا سکتے ہمارے۔ حضور نے فرمایا مجھ سے پوچھا گیا اب بتاؤ اس مسجد کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکی کتنی ہیں؟ حتیم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی فرمانے لگا میں بڑی ٹینشن میں آیا، اگر نہیں بتاؤں گا کیا کہیں گے؟ ایک دم سارے بیچ میں جتنے واسطے تھے اللہ نے اٹھا دیے، بیت المقدس میرے سامنے تھی، میں ایک ایک دروازہ کھڑکی گن گن کے بتا رہا تھا، 1 2 3 4 5 7۔ اور اس معراج کے واقعہ کا منکر اس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، جو کہتا ہے حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی، اس سے کیوں انکار کیا؟ کہتے ہیں اگر آپ جسم کے ساتھ اوپر چلنے کو جانے کو مان لیا جائے تو پھر حضرت عیسیٰ کا بھی اوپر جانا ماننا پڑے گا۔ جب عیسیٰ اوپر زندہ چلے گئے تو پھر واپس آنا بھی ماننا پڑے گا، جب واپس آنا ماننا پڑے گا تو پھر مجھے کون نبی مانے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج ہوئی۔ اب معراج سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آپ لے کے کیا آئے؟ نماز کا تحفہ لے کے آئے، جس کو اس امت والوں نے ضائع کر دیا۔
حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس چند لوگ دنیا دار سائنسدان کہنے لگے تم یہاں ریون میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ سائنس والے تو چاند پہ پہنچ گئے ہیں۔ کہا اچھا، چاند پہ پہنچ کے کیا کیا؟ کیا وہاں سے مٹی لے کے آئے ہیں؟ اچھا، کہا کتنا زمانہ لگا؟ کہا مدت کافی لگی، پیسہ کافی لگا، چاند پہ گئے مٹی لے کے آئے۔ کہا ارے احمقو، تم نے اتنا پیسہ ضائع کیا، مٹی لے کے آئے۔ ہمارا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اوپر گئے سدرۃ المنتہا میں، وہاں سے نماز کا تحفہ لے کے آئے۔ بتاؤ تم آگے ہو، تم کامیاب ہو جو ہم کامیاب ہیں؟ آج امت والوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ معراج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، دیکھنا نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت دنیا سے جاتے ہوئے روح پرواز ہونے سے پہلے فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ او میری امت والو، نماز 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 کا اہتمام کرنا۔ آج رات کو معراج کا واقعہ تو ساری رات سنتے ہیں، فجر کی نماز پتہ ہی نہیں ہے، ظہر پتہ نہیں، کیوں نہیں پڑھنا؟ وہ حضرت رات کو جلسہ تھا معراج کے اوپر۔ وہ اللہ کے بندوں، معراج کا جو تحفہ ہے وہ نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔